نہیں ہوں، میں احمدی ہوں اعظم الحمدللہ۔ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، ذرا سامنے آ جائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، دعائیں ہیں آپ۔ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، کوئی ہو گفتگو کہاں کرنی سے تھی میں کال کر نے رہے ہیں آپ؟ بھی جو آپ ہندوستان کے۔ سے ہیں یا پاکستان سے ہیں؟ ہاں جی، میں بھی ہندوستان، نہیں میں ہندوستان سے. ہندوستان سے، آپ کے یہاں بھی لائٹ نہیں ہے؟ میں ہندوستان لائٹ ہے لیکن تھوڑا میں نے لائٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے کیونکہ میں براڈ صحیح پر بیٹھا ہوا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر، صحیح. اس کی وجہ سے۔ ہوں۔ جی سر. اچھا، تو یہ بھائی آئے تھے ہمارے پاس ایک ٹک ٹاک پر ہماری آئی ڈی کے اوپر، تو ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ختم نبوت کے موضوع۔ جی سر. تو میں نے جو آپ کے اسسٹنٹ صاحب ہیں ان سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے شرائط وغیرہ طے کرنی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ یاری صاحب جو ہے وہ بغیر تو شرائط کے آپ کیا مناظرہ قائل کرتے ہیں ہیں یا کہ ختم نبوت نہیں ہوئی؟ آپ قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کے بعد یہ کہنا مزید نبی ہیں؟ ہے کریم صلی اللہ علیہ آپ وسلم کے قادیانی ہیں؟ بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبہ میں۔ ہاں جی، آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی ہیں. جی ہاں جی، صحیح. ہاں جی۔ اچھی بات. تو وہ تو کہنے آپ کے لگے کہ ادھر ان ختم نبوت قادیانیوں کے میں آپ موضوع کے کے کیا اوپر لیول ہے؟ کیا کیا وہاں پہ آپ کا کیا، آپ کو دائی ہیں؟ کیا چیزیں آپ ادھر ان کے داعی گروپ ہوں۔ میں دائی؟ تو ادھر آپ کس قادیانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کے تو کئی گروپ ہیں. کتنے گروپ ہیں؟ شیعوں سے تو کم ہی ہیں، کتنے ہیں ویسے آپ کی نالج میں؟ نہیں، شیعوں کے کتنے گروپ ہیں؟ شیعہ کا ایک ہی گروپ ہے، اثنا عشری. شیعوں کے تو بہت سارے نہیں، بہت ہیں۔ ہاں سارے جی، نہیں. بہت سارے نہیں، دکھائیں کون سے. احمدیوں کا بھی پھر ایک ہی گروپ ہے، جماعت احمدیہ۔ آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہماری روڈ پر آتے جاتے ہیں مختلف قسم کے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ تو کوئی گروپ تو نہیں ہے گواہ نا. ہوں گے بھائی۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو آپ نہیں کہہ سکتے شیعوں کا ایک فرقہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا نا. سب شیعہ نماز پڑھتے ہیں. اب ہاں تو کوئی بس شیعہ پھر آپ نماز بھی نہیں نہیں کہہ پڑھتا، یہ اس سکتے، کی ابھی تو پھر آپ پرسنل ڈیسیجن. تو آپ نہیں پھر بتائیں آپ بھی گے نہیں کہہ سکتے کہ کہ احمدیوں آپ کے نہیں بہت بتائیں سارے گے کہ گروپ ہیں۔ آپ قادیانیوں میں کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہے میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ جماعت کون احمدی. کون سے آپ کون کون سے گروپس کو جانتے ہیں مجھے بتا دیجیے، پھر میں ان میں سے بتا دوں گا میں ان میں میں ان سے کا کون سا اتنا ہوں نہیں کون سا جانتا. نہیں ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں لاہوری گروپ ہے نا. تو ایک پھر لاہور ہوا والے میں ہیں نا، تیر ان نہ کا میں نے چلانا پڑھا جناب۔ ہے ویسے ان کے مرزا غلام میں وہ احمد صاحب لاہور کے والا بعد نہیں بہت ہوں، سارے ان میں تقسیمات میں آئے وہ تھے. لاہور والا نہیں ہوں، ہاں میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہاں. تو وہ تو بہت سارے ہیں نا. تو آپ قادیانی صاحب کو ہوں۔ وہ بہت مانتے سارے ہیں، تو کہاں پھر ہو گئے، دیکھ لے آپ کر کی آپ کو کتابیں دیکھ کون کر سی آپ ہیں؟ یاد رہا ہے، آپ کرے بہت سارے ہو گئے۔ آپ کن چیزوں کو حجت مانتے ہیں؟ ان چیزوں کو ہوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. قرآن کریم کو، اور قرآن کریم، احادیث مبارکہ جو کون قرآن سی کے خلاف احادیث؟ نہ ہو، جو جو حدیث قرآن کے قرآن کے مطابق خلاف. ہو، خلاف نہ ہو قرآن۔ ٹھیک ہے. مزید وہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور آپ قرآن کے خلاف نہیں ہے. ہاں جی، آپ کریں گے نا فیصلہ. کیا وہ آپ کی مرضی پہ ہوگا. قرآن کرے گا ٹھیک فیصلہ؟ قرآن ٹھیک ہے. قرآن کرے گا نا آپ کی فیصلہ، آپ سے تھوڑی نہ کرواؤں گا میں بھائی۔ اگر میں کسی حدیث کو قرآن کے خلاف کہوں گا تو ثابت کرنا پھر میرے ذمہ ہے نا۔ تو وہ آپ اگر حدیث کسی کی کون حدیث سی کو کہو گے کہ کتابیں ہیں نہیں جو آپ قرآن اس کے کو صحیح مطابق، مانتے ہیں نا؟ سن تو لیجیے، بات تو سنیے، مجھے بھی تو کمپلیٹ کرنی دیجیے۔ ہاں جی جی کہ کریں قرآن کے اگر قرآن کے خلاف کسی حدیث کو میں کہوں گا تو اس کو ثابت کرنا میرا کام، ٹھیک صحیح ہے نا؟ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے۔ دو جو صحیح مناظر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی صحیح اپنی بات رکھتے ہیں۔ صحیح فیصلہ کرنا عوام کا کام۔ اگر میں کسی صحیح. حدیث کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس کے دلائل دینا میرے ذمہ ہے، میں تو دلائل دوں آپ گا، کہتے عوام ہیں فیصلہ کر بخاری لے گی۔ مسلم وغیرہ کی جو احادیث ہیں ان میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، جو صحیح حدیث متفق علیہ ہاں جی، اس احادیث میں ہیں ہو وہ سکتی قرآن. ہے نہیں ہو سکتی، اگر کوئی ہوگی تو ضرور میں بتاؤں گا، اگر نہیں نہیں ہوگی تو یعنی وہ بسم آپ اللہ۔ کا کہنا یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث جو جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح ہیں سنیے نا وہ بات، قرآن کے خلاف میں بھی ہو نے سکتی آپ ہیں. کو ایک مسلم اصول، میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے، آپ نے مجھ سے اصول پوچھا اور مسلمات بھائی میں، میں میں بھی نے آپ آپ کا کو بتایا۔ اصول ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کے نزدیک آپ کے اصول میں یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث میں جو محدثین کے نزدیک میں سب یہ کے کہہ نزدیک رہا ہوں اجماعی. تو آپ بھائی کے سن لو نا مقدم پہلے، جو سن لو پہلے سوال پھر جواب ہے دینا کہ سب محدثین کے نزدیک صحیح ہے، متفق علیہ ہے، تو اس میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے؟ ہو گئی بات جی آپ کی، میں بولوں؟ بولیں. میں نے جی جی آپ کو بولیں اپنا ایک اصول بتایا، وہ چاہے بخاری سے ہو، مسلم سے ہو، ابی داؤد سے ہو، یا کسی بھی حدیث سے ہو۔ ٹھیک ہے. اگر میرے نزدیک کوئی بھی حدیث ایسی آئے گی جو قرآن سے ٹکرائے گی، ہوں. اسے وہ ثابت کرنا اور اسے قرآن رد کی کرنا تفسیر وہ کا بھی میرا۔ آپ فیصلہ کریں گے نا. قرآن کی تفسیر کا بھی آپ فیصلہ کریں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ حدیث اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ میں فیصلہ کروں گا؟
میں نے کہا فیصلہ وہ بھائی عوام آپ کرے گی۔ کہیں گے نا، آپ ادعا کریں گے کہ یہ حدیث فلان آیے کے خلاف ہے نا، تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ تو یہی کرنا کہیں گے چاہتے نا۔ ہیں فیصلہ؟ آپ کرنا چاہتے ہیں فیصلہ؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا، میں اگر یہ ہاں کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے تو اسے ثابت کرنا پھر میرا کام ہے، فیصلہ عوام کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک مقدم قرآن کریم۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو مجھے پتہ ہے بتا کہ دیجیے آپ کے کہنے عامر روایات کو نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے ہمارے کن نزدیک روایات کو نہیں۔ جماعت عمریہ کے احادیث کو ہم نہیں مانتے، آپ ہمارے کے نزدیک کیا اپنے احادیث۔ مسلمات ہیں اپنے بتا دیجیے، جی آپ کے کیا مسلمات ہیں اپنے بتا۔ ہمارے پاس مسلمات عقل ہیں، قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث ہیں، عقل کوشی احادیث۔ سن تو لیجیے نا، عقل مطلب جس انسان کی جو کہتی ہے آپ، میں آپ کو ہی مانتے ہو۔ اب آپ کی اپنی عقل ہے، یہ جو برابر میں بھائی بیٹھے ہیں ان کی اپنی عقل ہے، ایک آیت پہ ان کی عقل کچھ اور کہتی ہے، وہ آپ کی کچھ اور عقل کی کہتی ہے۔ دلیل اگر واضح ایسے ہی ہو چلتا تو ہے سب کے لیے اسلام۔ واضح ہوتی ہے نا کہ یہ بات صحیح ہے۔ واضح پہ تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ ایک ہے، اس میں کون سے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے، یہ تو واضح ہے بالکل۔ تو اگر کوئی شخص اسی واضحات میں اس کے وہ توجہ نہیں دے رہا، یا کوئی ایسی چیز کسی کے لیے واضح ہے دوسرے کے لیے واضح نہیں ہے، اس کے لیے عقلی دلیل دیا جاتا ہے، تو اگر وہ دلالت کر لیتا ہے تو وہ حجت ہوا کرتا ہے۔ سائنس اسی پہ کڑی ہے، علوم اسی طرح پھیلتے ہیں کہ انسان عقل کو سائنس مانتا کو ہے۔ چھوڑ دیجیے نا، سائنس اگر تو آج کیا ہوئی ہے، عقل ہی اللہ کو یعنی نہ صاحب مانے، آپ کو عقل ہی کو نہ مانے تو کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، نہیں، میں یہ کوئی بھی کہہ چیز رہا صحیح ہو ہوں سکتی آپ سے کہ اگر اس چیز کو آپ کی عقل مان رہی ہے اور میری عقل نہیں مان رہی ہے تو کیا مجھے اسے رد کرنے کا اختیار ہے؟ بھائی یہ ہے۔ وہ تو آپ دلیل کو کے بھی ساتھ پتا ہے ہے، نا، دیکھیں دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بھائی، دلیل کے ساتھ۔ مطلب دلیل کے ساتھ آپ یہ کہیں گے جی یہ جب دلیل دے دی تو پھر اس میں عقل کی کیا دخل؟ دلیل تو خود عقل بناتی ہے۔ دیکھیں بعض دلائل عقلی ہوتے ہیں، بعض دلائل نقلی ہوتے ہیں، آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ بعض وہ دلائل ان کے مجھے بھی پتا ہے، مقدمات بعض عقلی دلائل ہوتے ہیں، نقلی ہوتے ہیں، بعض مجھے عقلی ہوتے ہیں وہ بھائی۔ میری بات اگر تو سنیے۔ کوئی چیز نقلی دلیل پہ مبتنی ہو تو وہ نقلی اس کے دلائل ہوتے ہیں، کتاب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جو نقلی نہیں ہے، تو آپ عقلی ہے۔ ہاں، تو آپ کہتے ہیں، آپ ایسا سمجھتے ہیں نا کہ سب چیز جو جن کے مقدمات عقلی ہیں وہ سب کے لیے مسلم ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے مقدمات عقلی ہیں، لیکن اس کے نتیجے تک سب لوگ نہیں پہنچے ابھی تک۔ آپ اگر ان کے کو جو دکھایا مقدمات ہیں جائے وہ تو مجھے وہ تصدیق کریں گے بتائیے۔ کہ وہ اس تک پہنچنا ہے۔ تو بہرحال آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنے مسلمات بتا دیجیے پہلے۔ آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا، سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں کہ اس کا جو اپنا رنگیلا کردار تھا، کردار پر تو کبھی مناظرے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ مجھے تاریخ کہ اس کے کردار پہ سب تاریخ، آپ کی کتابوں سے بات کریں نا کہ اس کی تاریخ کیا تھی، اس پہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ کہاں ختم نبوت اور کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کردار؟ حضرت مسیح بس موعود علیہ یہی ہے کہ السلام کے جس شخص کردار کے پر بات دیکھیں، کریں۔ جس شخص کے نبوت آپ ہمیں قبول کرانا چاہتے ہیں، اجازت دیں نا بات کرنے کی، بات کرنے اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں بات کرنے کی۔ آپ نے جس شخص کی، میری بات سنی آپ نہیں ایک منٹ دیکھیں، آپ یہاں پہ اجازت، آپ کہنا گفتگو کا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی ہیں اور مسیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ہم جس شخص کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ گفتگو کریں نا۔ اسے تو آپ بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا کردار قابل دفاع نہیں ہے نا، اس کا کردار رنگیلا ہے، ایسی بات اس کے کردار پہ دبے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے کردار پہ، اس کے فیملی تاریخ میں دبے ہیں۔ بدتمیزی کر رہے ہیں ابھی آپ۔ نہیں میں وجہ ہی بتا رہا ہوں۔ میرا جو عقیدہ ہے نا کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے وہ بہت ہی فراڈی ہوتا ہے، تو اس کے کردار پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے نہیں یہ بات کہی کہ میں کردار پر گفتگو نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے۔ غلام احمد قادیانی کے کردار پہ ہمارا مناظرہ ہوگا آپ سے، آپ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے۔ صحیح ہے، کیا بات تو کرنے دو بھائی، اوے بات تو کرنے دو، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے 1 منٹ مانگا، میں نے دیا نا 1 منٹ آپ کو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بندے نے آ کر مناظرہ فکس کیا کسی اور موضوع، آپ یہاں آ کر مناظرہ کر رہے ہیں کسی اور موضوع پر۔ اب بات سنیے، کردار پر سب سے پہلی بات اس کو تو پتہ نہیں، وہ عام آدمی ہوتا ہے نا، وہ عام آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا کس بات پہ مناظرہ کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے متعلق گفتگو کریں۔ دیکھیں، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت،
آپ ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت آپ، لیکن مرزا غلام احمد کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ثابت ہو گیا کہ وہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے. بات تو سنیے، ارے بات تو سنیے. ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا، مناظرے سے پہلے ہی آپ بھاگ گئے. غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے آپ کی. سب سے پہلی ایک بات یہ شخص ہے جو 150 سال پہلے گزرا ہے نا، اس کا تاریخ تو بڑا ریسنٹ ہے. اس کے تاریخ پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے نا؟ ایسے کرتے ہو آپ مناظرہ، آپ مناظرہ ایسے کرتے ہو کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. آپ نے مجھ سے 1 منٹ مانگا، میں 1 منٹ خاموشی سے آپ کی بات سنی. اب میں نے جواب دینا تھا آپ کو، آپ بول پڑے ادھر سے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ تاریخ اسلام سے آپ مجھے ایک مناظرہ دکھا دیجیے جو کسی کی ذات پر ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نبوت کو ماننا ایک الگ موضوع ہے، اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب کمپلیٹ ہونے دیجیے. ہاں دیکھا، نبوت کا جاری ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے. جب نبوت کا جاری ہونا ثابت ہو جائے گا نا، پھر دیکھیں گے نا کون نبی ہے کون نہیں ہے. اگلا مناظرہ بے شک آپ میرے سے اسی موضوع پر رکھ لینا کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر سارے نبیوں کے کرداروں کے اوپر انگلیاں اٹھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے کردار پر بھی انگلی اٹھی ہے. لیکن آپ مرزا صاحب کو نبی جو نہیں، آپ پر نہیں مانتے کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت بند ہے. آپ اس لیے نہیں نبی مان رہے مرزا صاحب کو کیونکہ ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. آپ کے نبی نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جی نبوت کا دروازہ بند. اس کو کلیئر کیجئے، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے نا. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سارے مناظرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ ہوئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بری پڑی ہے کہ یہودی نصرانی اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے اشکال اٹھائے کہ اگر آپ واقعی یہ آپ سن لو نا بھائی، سوال اٹھانے آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ مناظرہ کرنے جی دیکھیں بیچ میں نہ بولیں نا، دوسرے بیچ میں نہ بولیں، مجھے بات کرنے دیں. سیفی بھائی دیکھیں بھائی، ان کو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کے درمیان اللہ علی صاحب نے بولے. یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا مناظرہ کسی کے کردار پہ نہیں ہوا. یہ عجیب جہالت ہے، عجیب جہالت ہے کہ اتنا ایک شخص جاہل ہو سکتا ہے، بے خبر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص کو جو اس کو آپ نبی کہتے ہو، جس کو آپ پیغمبر کہتے ہو، جس کو اپنا قائد مانتے ہو، جس کو آسمان کی اس کے جانب سے اس نے پیغام لکھا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کو دیکھا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کتنے مناظرے ہوں آج تک جاری ہے، پرانے زمانے سے لے کر آج تک. ایتھیسٹ حضرات، کرسچن حضرات، ہندو حضرات اور غیر مسلم حضرات کتنا وہ ڈالتے ہیں. ہمارے آج کتنے مناظرات ہوتے ہیں ابو بکر کے کردار پر کہ ابو بکر نے فلان کام کیا ہے، فلان کام کیا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. عمر نے فلان کام کیا، یہ اس کا بتاؤ. عائشہ نے فلان کام کیا، یہ غلط. کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. وہ بھائی کہاں تھے ابھی تک تم؟ اتنی موٹی موٹی عینکیں تو تم نے لگا دیا بھائی. یہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ کردار پہ مناظرہ ہو. یہ بہت اہم، سب سے اہم یہی چیز ہے کہ میسج سے پہلے میسنجر کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا اہم ہے. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ فلاں شخص وہ مسیح ہے، وہ موعود ہے، وہ نبی ہے. اتنا بڑا اس کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگ کبھی تیار ہی نہیں ہو. اور آپ لوگوں کی ہمیشہ ہی چالاکی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں. ایک چیز جو طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کریں کیونکہ بڑا اہم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم پہلے ختم نبوت پہ گفتگو کریں. نہیں، پہلے اس سے پہلے کہ اس کے میسج سے پہلے، اس کے میسنجر کے کردار پر، آپ کے اس میسج سے پہلے کہ فلان شخص نبی ہے، ختم نبوت نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے اس بات کی اہمیت ہے کہ جس شخص کی نبوت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس شخص کی نبوت کی آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کا انکار کریں، اس کا کردار اپنا کیسا تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا، وہ کس معاشرے میں پلا پڑا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اس نے کہاں تعلیم حاصل کیا، اس کے متعلق لوگوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے کردار پہ گفتگو، کیا اس نے جھوٹ بولے یا نہیں بولے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ثابت ہیں. اس کے غیر اخلاقی کام اس سے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس پہ گفتگو کیا جائے، ٹھیک ہے. پھر تو ثابت کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جی. پھر آپ کا مذہبی باطل ہے، پھر آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. پہلے اس بات پہ گفتگو ہوگا، پھر اس کے بعد ختم نبوت پر. حاضر ہیں تو ہم حاضر ہیں. اور یہ بالکل ہمارے سچ ہونے کی دلیل ہے، ان کے مذہب کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کیا. 3 منٹ سے بول رہے ہیں، ان کو خاموش کیجئے ذرا، میں جواب دیتا ہوں. آپ بات کیجئے گا، صاحب آپ بات کیجئے گا، وہ نہیں بولیں گے. آپ اپنی بات کمپلیٹ ان کا مائک میوٹ کریں ذرا، جس طرح سے دوسروں کا یہ میوٹ کروا رہے تھے، ان کا بھی میوٹ نہیں کریں. کریں گے صاحب، آپ بات کریں، وہ نہیں کریں گے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے دکھائیے تاریخ میں ذات کے اوپر کہاں مناظرے ہوئے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مناظرے ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. بھائی اعتراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے،
مناظرہ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مناظرے کے اندر آپ مجھے دکھائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر دیکھو جی وہ فلاں عالم نے ہمارے مناظرہ کیا تھا، وہ مخالف جو یہودی تھا یا عیسائی تھا وہ اعتراض کر رہا تھا رسول اللہ کی ذات پر اور ہمارا مناظر بیٹھ کر ادھر سے جواب دے رہا تھا. ایک مناظرہ دکھائیے جناب آپ مجھے. زبان سے بول دینے سے کام نہیں ہوتے ہیں اللہ یادی صاحب، یہ تو زبان ہے، اس کے آگے کھلا میدان ہے، جیسے مرضی آپ بولتے رہو. بات یہ ہے کہ مجھے دکھاؤ. اس نے کہا دیکھ بھائی کتاب اٹھا، فلاں پیج ہے، فلاں صفحہ ہے، فلاں عالم کی کتاب ہے. نہیں دکھا پاؤ گے آپ، ٹھیک ہے نا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر مناظرہ ہوا، کون سا مناظرہ کیا ہے جی اور کس نے کیا ہے؟ ذرا نام بتائیے مجھے اس کا، کہاں اس کا ریکارڈ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنیے نا، ایک دو باتوں کے اوپر اعتراض کر کے نا ذات کے اوپر مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے ایک دو اعتراض پیش کر دیا کہ جی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں فلاں کام کیا تھا اور مخالف آپ کا آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ کام ایسے نہیں ایسے تھا، اسے ذات کے اوپر مناظرہ نہیں کہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت، کہ بھائی نبوت اگر ختم ہو گئی، مرزا صاحب کی ذات پہ بات کرنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی اپنے دعوے میں جھوٹ ہو جائیں گے. آپ 50,000 اعتراض میرے سامنے پیش کریں گے اور میں ان کے جواب دوں گا. آپ مجھے ایک چیز ثابت کر دیجیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے دنیا کے اندر، بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنے کی. یہ دراصل میں آپ لوگ اس لیے بہانت لاتے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے جس سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نبوت، ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر بات کیجیے، انہیں سیدھا مرزا صاحب یاد آتا کہ جی وہاں سے بے تحاشا اعتراض کرتے رہو، ایک اعتراض کا جواب دیں گے، دوسرا، دوسرے کا دیں گے، تیسرا. سارے اعتراضوں کے جواب اگر انہوں نے دے بھی دیے نا، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں چلو جی ٹھیک ہے، ہم ان اعتراضوں کو غلط سمجھا کرتے تھے، یہ اعتراض ایسے نہیں ہے، بات ویسے ہے جیسے تم نے بتائی. لیکن مرزا صاحب پھر بھی نبی نہیں ہے جی، کیوں؟ اور نبوت ختم ہو گئی. یار تم یوں راؤنڈ گھما کر مجھے لے کر آؤ گے اللہ یاری صاحب، آپ سیدھا سیدھا وہیں لے کر آؤ نا. آپ ثابت کیجئے بھائی یہ ہے ختم نبوت اور یہ ہو چکی ہے، یہ اس کی دلیل ہے. ضرورت ہی نہیں ہے مرزا صاحب کی ذات کے اوپر بات کریں. ایک تیر سے سارا ضرورت نشانہ نہیں ہے کیجئے جی. نا. اب میری باری، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ جی، آپ خاموش ہو جاؤ. اچھا آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی باری ہے کہ نہیں ہے. میں خاموشی سے سن رہا تھا، جب اب بات آپ کی ختم ہے نا، کوئی مزید بات تو کر نہیں رہے نا آپ. کمپلیٹ کر لینا، کمپلیٹ ہو گیا نا، یہ کوئی نئی بات تو کہہ نہیں رہا. ایک کمپلیٹ کر لینا. ختم ہوگی آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ نے کہہ دی کہ مرزا کی ذات پہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، آپ نے تو یہ کہہ دیا نا، ختم کر دیا پڑھے لکھے شخص ہیں آپ اللہ یاری صاحب، یہاں لوگوں کو علم کا درس دیتے ہیں، اتنا تو کم سے کم نصیحت نہ کرو نا یار، نصیحت نہ کرو پلیز. تم اپنے نبی کے کردار پہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہو، نصیحت کرنا ہے. بات سنیے نا ادھر، تمیز سے ذرا تھوڑا سا نا بات کیا، نصیحت کرنے سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اور تمیز آپ کی بدتمیزی ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں نا. دیکھیں یہ نہایت آپ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہو، اور خود کافر، خود مشرک، خود زندیق آ کے مومن کو نصیحت کر رہا ہے. اپنی زبان تامے رکھو. آپ کون سے مومن ہو؟ خاموش ہو جاؤ، اب میری باری. آپ سن لو، آپ سن لو، او بھائی سن لو. سیفی صاحب دیکھیں جی سر، اب بولیں آپ. وہی کہہ دوں کہ بس سیفی صاحب آپ کی کوئی بات ہے تو کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر اللہ یاری صاحب سے بات. ان کا بندہ میرے پاس آیا تھا، میں چاہوں تو ان کو کال پر محترم ناظرین کی بات میں سنوا دوں گا. محترم ناظرین کو، محترم ناظرین، ان کا ایک شخص میرے پاس آیا کال پر، ابھی بھی ہے، وہ کہیں تو میں کال اٹینڈ کر کے سنواؤں. وہ شخص آیا ان سے، لیٹ می کمپلیٹ. اب مجھے بھی بات کرنے دیں بھائی. آپ نے جو بات کی ہے ہم نے سن لیا بھائی. یہاں پہ نیگوشیشن تو نہیں ہو رہا، نیگوشیشن تو نہیں ہو رہا نا، یہاں پہ مذاکرات تو نہیں ہو رہا نا. اب آپ اپنا پوزیشن بتائیں، ہم اپنا پوزیشن بتاتے ہیں، اعلان نہیں کرنا ہوتا. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں، پھر آپ نے جو کہنا ہے وہ کہہ سکتے کر لو. اچھا میری بات سنیں. سوری، دونوں کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت انٹرپٹ کرنے کی. مناظرہ اگر کرنا ہے تو مناظرے کی ٹاپک اور شرائط طے کر لیں آپ، کیونکہ پھر بہت ہی پرسنل جاتے جا رہے ہیں. ٹاپک اور شرائط طے کر لیں. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک شخص میرے پاس آیا براڈ پر، ٹک ٹاک پر. اس نے آ کر مجھے یہ کہا کہ میں آپ کا مناظرہ ختم نبوت کے تعلق سے اللہ یاری صاحب سے کرا دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی دیکھ چکا ہوں. ہمارے احمدی بھائی ان کی براڈ پر آئے، انہوں نے کہا جی قادیانی تم تو اسلام میں ہو ہی نہیں، تم تو اسلام سے خارج ہو، پہلے مسلمان ہو جاؤ، بعد میں آپ سے گفتگو کریں. تو میں نے کہا پہلے ان کے علم میں ہو جانا چاہیے کہ وہ گفتگو کس سے کر رہے ہیں. موضوع ہے ختم نبوت. اب یہاں ختم نبوت کے اوپر شرائط وغیرہ طے کرنے کے تعلق سے میں ان کے پاس آیا.
کسی حد تک یہ آگے بڑھے بھی، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہو گیا ان کو مرزا صاحب یاد آ گئے، کہنے نہیں میں تو مرزا صاحب کے کردار پر بات کروں گا، کسی اور موضوع پر میرے سے مناظرہ سماعت کر رہے ہیں، آپ کسی اور موضوع پر کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سیفی صاحب، اللہ یاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ یاری صاحب دیکھیں سر، مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ ہمارے چینل کے دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، کامنٹ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، تو حضرات کسی نے ان کو پیغام دیے، اچھا کام کیا، تشریف بھی لائیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تشریف لائیں۔ عرض یہ ہے کہ جس طرح ختم نبوت اہم ہے، اسی طرح مرزا صاحب کا کردار اہم ہے، کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے کبھی بھی اس کے کردار قابل دفاع نہیں ہوتا۔ یہ شخص کہتا ہے تاریخ میں دکھائی کہ کبھی کسی کے کردار پہ مناظرہ ہوا، اور ہم روزانہ کرتے ہیں بھائی، یہاں پہ روزانہ مناظرے ہوتے ہیں کہ ابو بکر نے فلان کام کیا، عمر نے فلان کام کیا، بھائی روزانہ ہوتا ہے، اور تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر یہودی، نصرانی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آج میں نے ایک حدیث دکھا دی ہے اس کتاب سے، کتاب احتجاج تبرسی سے، کہ ایک یہودی آیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ اس بات پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نبی سے زیادہ عظیم ہے۔ آپ کے اپنی کتابوں میں مسلمانوں کے اپنی جو عقائد جو روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامات ہیں، معجزات ہیں، موسیٰ کے ان سے زیادہ عظیم تر۔ ابھی میں نے آج پڑھا ایک بہت بڑا گفتگو ہے ایک یہودی کے ساتھ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ کئی صفحات پہ مشتمل ہے کتاب احتجاج تبرسی میں، اور اس طرح کے ہمارے کتابوں میں بہت سارے مناظرات ہیں۔ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک بچگانہ احمقانہ بات ہے، اس کی وجہ ہمیں معلوم ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ان کے نبی کا کردار جو قابل دفاع نہیں ہے، اصل وجہ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چیز جو نہایت اہم ہے، جو کلیدی ہے، جو سینٹرل کریکٹر ہے یہاں پہ، مرزا غلام احمد قادیانی اگر نہ ہوتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے، مرزا غلام احمد قادیانی اگر ادعا نہ کرتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے، سب کو معلوم ہے، کیونکہ اس کا کردار ایسا ہے کہ بہت ہی باطل ہے، وہ اس قابل دفاع نہیں ہے، وہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے جی، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہاں پہ نیگوشیشن نہیں کر رہے بھائی کہ آپ یہاں پہ ہمیں کوئی دلیل دے دیں، ہم آپ کی دلیل سنیں، ہم اپنا موقف آپ کو بتا رہے ہیں، ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا ہے آپ چلے جائیں، ہم آپ کو مس نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے ختم نبوت پر، آپ ہمیں 2 مناظرے دے دیں مرزا غلام احمد کے کردار پر، لیکن ہم کیونکہ آپ لوگ جھوٹے ہو، کیونکہ آپ لوگ کبھی تیار نہیں ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پہ گفتگو کیا جائے، سب سے پہلے ہم مرزا غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ گفتگو کریں گے، اگر اس پہ تیار ہو اس کے بعد ختم نبوت 5 آپ کو مناظرے دیں گے، 5 مختلف جلسات آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے گفتگو کریں گے، آپ پہلے ہمیں یہ دے دیں، منظور ہے تو منظور کر لو، نہیں کرنا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ بھائی، اور سب کو پتہ چل گیا بھائی کیوں، یہ اس بات کی واضح برہان ہے، واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ بات نہیں کر سکتا، اسی لیے مناظرہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس شخص کا کردار یہ اتنا باطل ہے، اس کی جھوٹ وغیرہ ثابت ہے نا، اس کے فراڈ ثابت ہے، اسی لیے وہ گفتگو کرنے کے لیے یہ شخص تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کے مذہب ابھی مناظرہ سے پہلے باطل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب بولو، یہ چلا گیا جی، کاٹ کے ہوگا کہ نہیں پورا ابھی سن ایک منٹ سن۔ اچھا، سب سے میں نے کہیں ان کو منع نہیں کیا کہ بھائی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جواب آپ کو نہیں دوں، یہ جو بدتمیزی نہ کرو، تم پھر حضرت مسیح نہ بولو، حضرت مسیح علیہ السلام نہ بولو، صرف کہہ دو غلام مرزا غلام احمد، جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے، جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے۔ تم ہم اس کو کیوں، ایک شخص جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ قرآن ہے، اس کو تم یہ علیہ السلام کے ہماری غیرت برداشت کرے گی؟ تم صرف اتنا کہہ دو غلام مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، اگر تم علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت اللہ کہہ دوں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے، تمہیں اگر علیہ السلام کہنے کا حق ہے، مجھے لعنت کرنے کا حق ہے۔ تم مسلمانوں کے درمیان آ کر اگر علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت کروں گا، اسی وقت لعنت کروں گا۔ ہاں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، اس طرح نہیں ہوگا، تم علیہ السلام نہ بولو، علیہ السلام بولو گے تو میں لعنت کروں گا، اسی وقت لعنت کروں گا۔ تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو نا، پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے، تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے۔ ایسے علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام مفت ہے، علیہ الصلوۃ والسلام مفت میں، آپ کے بھی تو مناظرہ بھی نہیں ہوا، ابھی سے آپ لال ہوئے جا رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں بالکل بالکل، باطل کو سن کو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں غیرت ہے، دین کا غیرت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت ہے، قرآن کا ایمان کا غیرت ہے۔ ہاں، علیہ السلام نہیں کہو گے، ادھر علیہ السلام نہیں کہو گے بھائی، علیہ السلام کہو گے تو لعنت کروں گا اسی وقت۔
शफी साहब बस इनको आपसे एक खामोश रिक्वेस्ट है, जी जी मैं इनको खामोश कर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट है क्योंकि देखिए अलैहि सलाम के हवाले से जो है ना एक मिनट तमाम रुकिए ना, मरतबे मुझे बोलने में वो है। तो ये हमारी तौहीन है, एक मिनट हमारी सुनिए मजहब, ना, हमारी दीन, हमारे कुरान मुझे की ना तौहीन है। अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे, तो अलैहिस्सलाम नहीं आप ना कहोगे उस ये शख्स के अल्फाज लिए। बोलो तौहीन, तो म्यूट करो यार, इनको मुझे बात करने दो, जैसे मैंने इनकी बात सुनी। जी जी कीजिएगा, बस ये जो कह रहे हैं ये रिक्वेस्ट देखिए। तौहीन पता है क्या होती है? सुनिए ना, अपने अकाबिर के लिए अगर कोई शख्स अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ये तौहीन नहीं है, समझ रहे हैं? तौहीन वो, अब बोलना मत बीच में, तौहीन वो होती है जो आप लोग करते हो सहाबा को लेकर, उम्मुहातुल मोमिनीन को लेकर, वो होती है तौहीन। आप खुद को इतना बड़ा वलीउल्लाह बहुत बड़ा मुसलमान समझ रहे हैं, आप हो कहाँ मुसलमान? भाई कौन सा फिरका आपको मुसलमान कहता है? आपको तो कोई जूते की नोक पर सब नहीं रखता है, मुसलमान, सब ठीक है? मुसलमान हमें दूसरी मुसलमान बात कहते है, हैं, अगर सभी बात मुसलमान कहते हैं। अच्छा मैं मुद्दे पे अच्छा, मुनाज़रे आप के लोगों की हो गई है और भाई जो शर्त रखिए शर्त ये पे बात सबने करो, देख शर्त कबूल लिया। है या नहीं कबूल है भाई? हम आपको 5 मुनाजरे चलो, देंगे इन्हें खत्म नबूवत पर, तुम हमें 2 मुनाजरे दे दो ना मिर्जा गुलाम अहमद पर। अलैहि साहब उनको एक दफा बात को अपनी कर लेने दें। अच्छा जी सर, तो बात घबरा करें। रहे हैं भाई, शफी साहब वो आप आपका जो वास्ता पड़ा है ना अभी तक, वो पड़ा है देवबंदियों से, बरेलियों से, आज ही फंसा दिया, जो वास्ता पड़ा ही नहीं अभी आपका दयाली साहब। आज ही आपको, आप आज ही अभी से आप जो घबरा है रहे ना हैं, फंस तो गए। मेरी बात सुनिए, तो मैं फंसा नहीं हूं, मैंने आपको कहा है कि देखिए आपका जो दोस्त आया, वो जो भी, उसने जिसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, उसने आकर खत्म नबूवत के मौजू पर बात, मैंने उसके ऊपर हामी भरी, उसके बुलावे पर मैं यहाँ आया और पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इसी इंतजार। अब मैं यहाँ आया तो आपने आकर कहा जी नहीं मैं तो मिर्जा साहब की जात पर एतराज करूंगा, मैं तो उनके एतराज के जो है ना वो उनकी जात के ऊपर मुनाजरा करूंगा आपसे। भाई जात पर मुनाजरा करने से खत्म नबूवत कहाँ साबित हो जाएगी? मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आपका मोमिन मजहब का तो बातिल काम होगा ये ना, है कि सही आपका काम मजहब तो बातिल होगा ना। बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है, तो ये आपसे नहीं हो पाएगी लयारी साहब, आपके बस का नहीं है, मुझे नहीं लगता आप गुफ्तगू कर पाएंगे। आप तो अभी से नहीं बोलने दे रहे हैं, मुनाजरे में क्या बोलने देंगे आप? बात करो भाई, बात करो शफी ना। साहब आप कह रहे हैं कि शफी मिर्जा साहब गुलाम अहमद की अलैहि जात पे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा बड़ा है जी, बड़ा फायदा है। उसका फायदा ये होगा कि आप हमें 2 मुनाजरे देंगे, हम आपको 5 मुनाजरे खत्म नबूवत पे देंगे ना। अच्छा आप मैंने खामोश तो हाँ। होंगे यार, ये तो बात नहीं करने दे रहे भाई, यार तुम कैसे ही मुंसिफ हो जी यार? जी शफी साहब आप कंप्लीट कर तुम लेना कैसे अपनी बात, मुंसिफ हो? आप बात वो कंप्लीट दोस्त कर लें। आपका मुझे बता रहा था वहां दरमियान में एक मुंसिफ बैठेगा, मुंसिफ तो खुद एक साइड ले रहा है, मुझे तो खामोश कर देते हैं, मैं खामोशी से सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ? उनको ये भी सुनते किया ही शफी साहब, आप अपनी बात कर लें कंप्लीट। उन्होंने अरे वो आपको करने आप कहाँ दे रहे हो? सैफी करने भाई, नहीं दे रहे सैफी हो। साहब, आप वो मौजू अभी पे होश गुफ्तगू है करें ना। ना, जो अच्छा आपको सुनिए शर्त बात, रखा, आपको मंजूर है, अच्छा उस पे सुनिए गुफ्तगू बात, करें प्लीज। मेरी आप बात मौजू पे कर लें मेरी तो बात वो खामोश है, आप जिस मौजू पे मौजू गुफ्तगू कर मेरी सुन बात रहे हैं। जिस मौजू, अब बात सुनिए ना, जिस मौजू के लिए मुझे बुलाया गया था उस मौजू के लिए मैं हाजिर हूँ बात करने के लिए। क्या आप उस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे या नहीं करेंगे? बता दीजिए मुझे, हाँ या ना करते हैं मैं चला जाता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं। ये तो हमें बिल्कुल पहले से ही बिल्कुल, पता था। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है सैफी साहब कि हम बिल्कुल खत्म नबूवत में आपके साथ 5 मुनाजरे करेंगे। बस हमारा शर्त है कि उससे मेरे से पहले एक 2 कर दो, मुनाजरे मुझे मिर्जा 5 गुलाम नहीं अहमद करने, एक पर, कर दो, उससे एक पहले कर 2 लो, एक मुनाजरे नहीं करना है। मिर्जा गुलाम अहमद पर। ये नहीं कहना उसका फायदा नहीं है, मैं उसका कह फायदा ये रहा होगा कि हूँ आपका मजहब झूठा साबित होगा। एक मुनाजरा कर लो आप खत्म नबूवत पर, जो कि आप लोगों की तरफ से ही इफ्तिताह उसका हुआ है। शेख बेशक 5 मुनाजरे हजरत, एक सुनिए, बेशक 5 मुनाजरे देखें हजरत मसीह मौऊद देखें इस्लाम की जात पर मेरे, एक में ही देखें फाइनल कर उस दूंगा। हजरत खत्म मसीह नबूवत पर 5 अलैहिस्सलातु मुनाजरे करने वस्सलाम, को हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है, हम उनको सलावत भेजते हैं। जो झूठे नबी उन पे अल्लाह की लानत करते हैं, तो आप कभी उनको इस तरह ना कहें। इन अल्फाज के साथ कहोगे ना हमें गुस्सा आएगा। देखें उनको मिर्जा गुलाम अहमद साहब, देखो हम उनको गाली नहीं देते, हम उनको मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कहते हैं आपके एहतराम की वजह से। लेकिन आप ये अल्फाज इस्तेमाल ना कहें, मसीह मऊद नबी वगैरह नहीं कहते उनको, अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। कह देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर हमारा जवाब। जैसे आपको आकर कहने लग, अब सुन लो, अगर कोई ईसाई अब सुन लो, आपको आकर यही कहने लग जाए कि भाई अल्लाह के नाम के साथ दुरूद ना भेजा करो, मुझे तकलीफ होती है, मैं तो उनको झूठा समझता हूँ, तो कहना छोड़ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां पे मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं ना गुफ्तगू के लिए जहां पे वो सामने वाले शर्त यही रखता है कि ऐसे आदमी को आप दुरूद ना भेजो, तो अगर मैं कबूल करूं, मैं दुरूद नहीं भेजूंगा वहां पर। आप तरीका इख्तियार कर रहे हैं ये कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसने कहा ना ये इस चीज को मानेगा कि मिर्जा साहब के ऊपर दुरूद बांधने से रुके, और ना मुनाजरा होगा। आप खेल खेल रहे हैं। मुनाजरा होगा ना, मुनाजरा होगा। आप कह दें मिर्जा गुलाम अहमद साहब, आप कह दो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कह दो। अब सुन लो, अब सुन ले सैफी साहब, सुन ले मेरा जवाब सुन ले। 400 बंदों के बीच में बैठकर पहले ही ये वो कबूल नहीं करेंगे, और वो आपने कर लिया। सैफी साहब सुन ले, क्लियर जी जनाब, सैफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हमारी ब्रॉड पर आप इस बात को सुन रहा है।
کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے کہ ختم نبوت پر آپ بات نہیں وہ کریں آپ گے. کی غلط بیانی ہے، آپ کی غلط بیانی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے. اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں ایک کر لو، ایک میں تیا پانچا کر دینا ہے میں نے بھائی. 4-5 کے لیے کس کے پاس آپ ٹائم سن کرتا لینا، ہے؟ آپ میں ایک ہی کر لو، clear آپ دوں وہ گا. آپ کی مرضی، آپ ایک کر لو 2 کر لو، لیکن ہم چاہتے ہیں اس ایک لیے کر کہ لو آپ ایک کی بھی آئے تو ہمیں بتائیے دیکھو کب کرنا ہے سیفی ختم صاحب، نبوت پر. سیفی صاحب جی. دیکھیں، آپ ہمیں وجہ بتائیں نا کہ آپ دیکھیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب کے کردار پہ اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایسے اعتراضات ہیں ان کے کردار پر جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اگر یہاں پہ کوئی یہودی آ جائے، کوئی ہندو آ جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ تم نہیں کر سکتے. جو دلیل آپ دے رہے ہیں نا کہ اس کا کوئی فائدہ، اب سن لینا، سوال سن لو پھر جواب دینا، سوال سن لو پھر جواب دینا بھائی. اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دو، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذات پہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ آپ ہمیں بچے سمجھ رہے ہو، لوگوں کو بچے سے دیکھیں. ایک شخص جو جس سے آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ باطل ہے، آپ نے کس سے لیا ہے؟ آپ پہ وحی تو نہیں آئی نا، آپ نے اپنے بزرگوں سے لیا. انہوں نے کن سے لیا؟ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب سے لیا. انہی کی نبوت کو صحیح کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کو آپ باطل کرنے کی در پہ ہو نا. تو یہ کہ اس کا کردار اہم نہیں ہے، آپ کے دین میں اہم نہیں ہے، اس موضوع پہ قادیانیوں کے ساتھ گفتگو میں اہم نہیں ہے، یہ بہت ہی باطل بات ہے. اور میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ پہلے گفتگو ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگ یہی فراڈ کرتے ہو، فریب کاری آپ کی یہی ہے کہ کبھی اس کے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہو کہ ختم نبوت پہ گفتگو ہو جائے، پھر اس سے وہ گفتگو وہی پہ پھنسا رہے گا نا، پھر اس کے کردار تک نہیں جائے گا. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو سچا صدیق وعدہ دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم. پھر بعد میں نہیں کہنا کہ میں سرنڈر کر گیا. اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، پنجتن پاک کی قسم، میں آپ کو ختم نبوت پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 مناظرے دوں گا. آپ مرزا غلام احمد کے کردار پہ مجھے 2 مناظرے پہلے دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ وجہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے. جو وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے. اس کا فائدہ بڑا واضح ہے. اور اس کے اصل وجہ جو آپ نہیں کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شخص کے کردار میں ایسے باتیں ہیں جن کا آپ دفاع نہیں کر سکتے، جس سے ثابت ہوگا کہ آپ کا مذہب ہو گئی بات. جی سر، بات ہو گئی. جی صاحب خاموش بولا ہاں بھائی منصف صاحب. اچھا بھائی، ناظرین سن رہے ہوں گے کہ یہ جو منصف صاحب ہیں، یہ اپنے انصاف کا جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. کہ دیکھیں جب یا اللہ یاد صاحب بھائی تم بات کرو نا مجھ سے، پوائنٹ پہ ٹائم ضائع نہ کرو، ادھر اور لوگ بھی منتظر ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ میں جب بھی بولتا ہوں آپ بول پڑتے ہو. جس طرح سے آپ عوام کو متوجہ کرا رہے تھے، آپ ماڈریٹر کیوں ڈانٹ رہے ہو بھائی؟ آپ اپنی بات کرو. اچھا اپنی بات کریں گے نا، لوگوں کو بتا بھی تو دینا کہ بھائی کیا گیم کھیل رہے ہیں آپ میرے ساتھ. بھائی سوال یہ ہے، نبوت 1 منٹ سن، نبوت جاری ہے. اگر آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ نبوت جاری ہے، تو میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت منوا سکتا ہوں نا، یا دلیل دے سکتا ہوں. ایک بندہ قائل ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ بھائی نبوت جاری ہے، ظاہر سی بات ہے اسے تو بھائی خامیاں نظر آنی ہی ہیں ان کے اندر. آپ یہاں پر قسمیں کھا رہے ہیں، مجھ سے قسمیں لے لیجئے. اگر آپ کے دل میں یہ کیا نام جو ہے نا وہ خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر گفتگو نہیں کر سکتا، لعنت اللہ علیہ، اپنے دل و دماغ سے یہ دیکھو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، بتا دیا علیہ السلام نہیں کہنا. میں بولوں بھائی میرے قابل ہے، میں بولوں گا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہو یار؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو زبردستی کی خام کو آپ ضد لگا رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا، اگر آپ کے دل و دماغ میں دیکھیں بول پڑے آپ بھی جناب. حافظ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں، منصفی مشکل ہو رہی ہے آج. آپ خاموش کیجیے نا، ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ آگ ببولا ہو رہے. دیکھیں چہرہ کیسے لال ہو رہا ہے ان کا. جی کمپلیٹ کیجیے. اچھا ٹھیک. تو جی بات دراصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت اللہ علیہ پر ہم تب بات کر سکتے ہیں. یہ یار ان کو چپ خاموش کرو. دیکھیں یہ دل آزاری کر رہے ہیں. تو آپ دل آزاری کر رہے ہو نا. ایک شخص کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بار بار علیہ السلام کہہ رہے ہو. ایک مجرم جو ہمارے نزدیک ایک مجرم ہے، جو ایک شیطان ہے، ایک مجرم ایک شیطان ہے، اس کو بار بار درود بھیج رہے ہو. تو یہ غلط ہے نا، درود نہ بھیجو نا. تو آپ کو بتا صرف مرزا غلام احمد کہہ دو. دیکھیں آپ جان پوچھ کے یہ جان پوچھ کے ہٹ کر رہے ہیں نا، تاکہ دل آزاری ہو اور پھر آگے سے یہ ریئیکشن. کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیوں ہماری دل آزاری کر رہے ہو؟ آپ کہہ دو مرزا غلام احمد صاحب، آپ نہ کہہ دو مسیح موعود علیہ السلام. آپ ساتھ کہہ دو. ہم کسی پہلے تم ان کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو علیہ السلام بنا رہا. اور یہ دیکھو یہ بول پڑے نا. ابھی سامعین اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ توجہ رکھنا. اس شخص نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے. اس نے شخص نے یہی آیا کہ بھائی تم شرائط ہمارے مانتے ہو نہیں مانتے؟ بھائی ایک بات کرو،
اور بھائی آپ کے سامنے جو شرط رکھے ہیں وہ مانتے ہو نہیں مانتے؟ میرا ٹائم تو دیجیے نا مجھے. اچھا میرا ٹائم تو دیجیے نا مجھے کم سے کم. جی دیکھیے سیدھی سادی سی بات ہے, ایک انسان جس کے جو کیا نام جس کا جو عقیدہ ہے وہ بلیو رکھتا ہے جس چیز پر, آپ اپنے بلیو کی بنا پر اس کو کہنے سے نہیں روک سکتے. ہندو اگر یہاں تو ہمارا بھی بلیف ہے نا, ہمارا بھی بلیف ہے کہ وہ شیطان ہے لعنت اللہ علیہ, ہمارا بھی بلیف ہے, تم نہیں روک سکتے نا, ٹھیک ہے بھائی تم بھی نہیں روک سکتے, صحیح ہے, آپ بھی نہ روکے ہم بھی نہ روکتے, صحیح ہے. مرزا غلام احمد قادیانی شیطان لعنت اللہ علیہ, صحیح ہے, یہ دیکھو آگے اپنی اوقات صحیح ہے. نکل گئی بس اتنی. جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے نا سیفی بھائی, آپ کو منظور ہے نہیں منظور؟ جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے کس شخص کے کردار پہ گفتگو کریں. مجھے میری بات سنیے, میری 2 ٹک بات ہے, اسے خاموشی سے سن لیجیے بس, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو آپ کی مرضی, جو فیصلہ کرو گے مجھے بتا دیں. مجھے بلایا گیا تھا ختم نبوت کے مناظرے کے لیے, الحمدللہ میں ختم نبوت کے مناظرے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس آیا, لیکن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا, میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا, میں تو پہلے مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کروں گا. میں نے ان کو ایک آسان سولوشن بتایا کہ آپ کو 2 مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی مناظرے کے اوپر بات فل اینڈ فائنل ہو جائے گی. آپ ختم نبوت کو ثابت کر دیجئے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, ان کی ذات پہ پھر بات کرنے کی ضرورت ہے ہی. یہ سیدھی سی بات میں نے بتائی تھی, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کے بڑے بڑوں نے نہیں کیا یار مناظرے ختم نبوت کے احمدیوں سے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے رد قادیانیت کے ذرے اصول, اس کے اندر سب سے پہلے جماعت احمدیہ سے بات نہ کرنے کی دلیل یہ دے کہ بھائی ان سے کبھی ختم نبوت کے اوپر بات نہ کرنا, یا تو وفات مسیح کے اوپر بات نہ کرنا. کیا آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ اچھا میری بات, آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ ختم نبوت کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہوگی میرے سے کانٹیکٹ کر لینا, ورنہ اس لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اجازت ہے مجھے بات کرنے کی, یا کاٹ کے چلا گیا میرے خیال میں. نہیں میرا خیال ہے یہی ہے, اگر یہ ایک دن میں دونوں مناظرے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ فریز ہے. تو عرض یہ ہے کہ کسی شیعہ عالم نے قادیانیت کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو, مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی شیعہ نے ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے انکار کی ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نہیں کر سکتے, مجھے نہیں معلوم. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے انکار کیا ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے. اور میں نے عرض کیا کہ میں بالکل حاضر ہوں, لیکن دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے آپ کے ذہن میں کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ کے ذہن میں اس کے متعلق منفی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ ایک شخص کے کردار پہ اگر ایسی باتیں ہمیں مل جائے کہ وہ فراڈی تھا, جھوٹا تھا, اس نے جھوٹ بولے, ختم نبوت کا عقیدہ باطل بھی ہو نا کہ نبی ہو, پر بھی تو ثابت ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا نا, کوئی اور نبی ہوگا. تو یہ انہوں نے جو دلیل دیا وہ تو بالکل باطل ہے. ثابت یہ ہوا میرے محترم, جتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے, کیونکہ میں نے تو مان لیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ ایک نہیں ہاتھ بھی اٹھایا, قسم بھی کہا کہ میں 5 مناظرے ان کے ساتھ کروں ختم نبوت پر. یہ بس 2 مناظرے مجھ سے کر دیں اس کے کردار پر, غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ. گفتگو کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا, وہی وجہ ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ایک کاٹ کے چلا گیا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, دلیل صرف یہی ہے کہ اس کے کردار کا یہ دفاع نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہم صرف قرآن سنت پہ بات کریں گے جہاں پہ مرزا غلام احمد کی کوئی بات ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ہم مانتے ہیں, گفتگو کریں گے, لیکن پہلے تم آ جاؤ. اب یہ کہتا ہے کسی نے مجھے بلایا کہ تم ادھر آ جاؤ ختم نبوت. اب ٹیکسٹ کرنے والے تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں نا بھائی, مجھے تو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو ٹیکسٹ کیا. ختم نبوت پہ بالکل ان سے گفتگو کریں گے, بالکل ہم حاضر ہیں. یہ ایک دفعہ پھر ان کو کہتے ہیں, تمام اپنے قادیانی بھائیوں کو کہتے ہیں ہم حاضر ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں نہیں کریں گے, ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ کریں گے, 10 مرتبہ. لیکن مرزا غلام احمد پہ بھی گفتگو کرنا ہے نا, اس پہ بھی گفتگو کرنا ہے. یہ تو تیار ہی نہیں ہے. اور اس کیوں ہم شرط لگا رہے ہیں کہ پہلے اس پہ گفتگو کریں, اس لیے کہ پھر بعد میں یہ گفتگو نہیں کریں گے مرزا غلام احمد پر. جوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف